الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. بزرگوں اور پیارے بھائی لوگ، دعوت اور تبلیغ کا کام یعنی دین کا یہ کام، اس کو اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننا اور اپنی صلاحیتوں کو اس پر لگانا، یہ مقصد ہے کہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سنبھالے. میری زندگی کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں اور ان ذمہ داریوں کو سمجھ کر کے پھر اس کو پورا کریں. ذمہ داریوں کے پورا کرنے کا نام دین ہے جو اللہ نے دی ہے. حکم دیا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اپنے دین میں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، پورے داخل ہو جاؤ، آتے باہر آتے اندر پورے داخل ہو جاؤ، پوری ذمہ داریاں لے لو. ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں اسلام میں پورے سب مل کے داخل ہو. یہ ہماری زندگی کی ذمہ داری ہے، یہ اصلی ذمہ داری ہے کہ جس کا حساب کتاب ہمارے ذمہ ہے. یہ اصلی ذمہ داری ہے اور اصلی ذمہ داری کی دلیل یہ ہے کہ قبر میں ہر آدمی کو اس کا دین پوچھا جائے گا. پہلی منزل میں قبر جو ہے وہ پہلی منزل آتے ہیں. ہمارے دیہاتوں میں کہاں لے سکتے ہیں کہ وہ اول منزل ہے، یعنی جنازے ہے اول منزل. تو بات کہیے کہ وہ اول منزل ہی ہے. وہاں زندگی کی ذمہ داریوں کا نتیجہ دیکھنے کے لیے آدمی اترے گا. منزل اترنے کی جگہ کو کہتے ہیں وہ اول منزل. لیکن ہماری زندگی کے ذمہ داریوں کی زندگی ہے، اس لیے زندگی بہت قیمتی ہے کیونکہ ہم کو ذمہ داریاں دی ہیں اور ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی صلاحیتیں دی ہیں. اس امت میں بہت صلاحیت ہے. حدیثوں میں کہ امت کے افراد میں، مردوں میں، عورتوں میں، غریبوں میں، مالداروں میں، یہ امت میں بہت صلاحیت ہے. کیسی صلاحیت؟ فرمایا الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، کہ لوگ اپنی جگہیں سے قیمتی ہیں جیسے سونے اور چاندی کے کانے ہوتی ہیں. زمین میں سونے اور
چاندی کی کہانی. زمین میں سونا پیدا ہوتا ہے، چاندی پیدا ہوتی ہے، کھاتے ہیں زمین میں پیدا ہوتی ہے. جس زمین میں سونا پیدا ہوتا ہے وہ قیمتی ہو جاتی ہے. یہاں سونا پیدا ہوتا ہے، یہاں چاندی پیدا ہوتی ہے، اس کا اظہار کرتے ہیں. یہاں تانبا پیدا ہوتا ہے. ملک کی ترقی کا ذریعہ ہوتا ہے، ملک کی ترقی کا ذریعہ ہوتا ہے. یہاں یہ چیزیں پیدا ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بندوں کی صلاحیتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ سماج کہ یہ لوگ جو ہے وہ یہ سونے چاندی کے کانوں کی طرح قیمتی ہیں. ان میں بہت صلاحیت ہے کام کرنے کی، ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی، اپنے دین کو آگے بڑھانے کی. ان میں بہت صلاحیت ہے. اللہ سماج تو یہ تو ہم کو یہ بشارت نہیں کی کہ امت میں بہت صلاحیت ہے. ہم ناکارے نہیں ہیں، نکمے نہیں ہیں، بلکہ بہت صلاحیت والے ہیں. یہ اگلی بات یہ کہی ہے کہ یہ جو صلاحیت اللہ نے دی ہے وہ امانتیں ہیں. وہ کیا ہے کہ وہ بطور امانت یہ صلاحیتیں دی گئی ہے. امانت ہے ہماری نہیں، ہماری نہیں ہے. وہ ہمارا کمال ظاہر ہوتا ہے دنیا کے سامنے اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے. طالب علم پڑھتا ہے اور اس کی صلاحیت ہوتی ہے، پہلے نمبر میں پاس ہوا. یہ صلاحیتیں اس امت میں بہت زیادہ ہے، اور یہ صلاحیتیں امانت کے طور پر دی گئی ہے. امانت کے طور پر اس لیے دی گئی ہے کہ اللہ نے دنیا کو حقوق ادا کرنے کی جگہ بتایا ہے اور آخرت کو بدلہ پانے کی جگہ بتایا ہے. یہ دعوت ہے، یہ خبر ہے، یہ پیغام ہے. یہ پیغام ہے کہ دنیا جو ہے وہ دارالحقوق ہے. حقوق کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اللہ کی طرف سے ذمہ داریاں آئی ہیں، حقوق قائم ہوں گی. جو حقوق ادا کرے گا وہ کامیاب ہوگا، جو حقوق نہیں ادا کرے گا اس کی پکڑ ہوگی اگر معاف نہ کرے تو. یہ موضوع ہے بات. یہ دنیا کو ذمہ داریوں کی جگہ بتایا اور ہم کو صلاحیتیں دی ہیں تاکہ اپنی صلاحیتوں کو اپنی دنیا میں اس لیے لگائیں تاکہ اس کی وجہ سے حق ادا ہو جائے، اس کی وجہ سے حق ادا ہو جائے. کیا حق ہے؟ کیا حق ہے؟ حضرت معاذ بن جبل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ اب کی بات ہو رہی ہے کہ معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ کہ مجھے نہیں معلوم. ہاں بتائیں گے کہ صحابہ کی ایک عادت تھی اور اس کے ہمیں نے معاف بتایا کہ اللہ کا حق یہ ہے، اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. یہ پہلی بات حقوق میں یہ پہلی بات ہے کہ ہماری زندگیوں میں جو حقوق ہے اس کا پہلا ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام پورا کرنے کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہی زندگی کی اصلی غرض بتائی کہ میں نے جناتوں کو، انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میرے حکموں کو دنیا میں پورا کرے. ان کے اندر حکموں کے پورا کرنے کی صلاحیت رکھی گئی ہے، طاقت رکھی گئی ہے، اور یہ طاقت بطور امانت سے رکھی ہے.
تاکہ وہ اپنی طاقتوں کو اللہ کے حکموں پر لگائے. اللہ کے حکم معلوم نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے حکم معلوم کرانے کے لیے رسولوں کا سلسلہ جاری کیا تاکہ وہ زندگی کی ذمہ داریاں بتائیں، زندگی کی ذمہ داریاں بتائیں، حکم بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، اللہ کی طرف سے کیا ذمہ داری ہے. اگر وہ نہ بتائیں تو آدمی کو اپنی ذمہ داری کا پتہ نہیں چلتا، اپنی ضرورتوں کا پتہ چلتا کہ مجھے یہ ضرورت ہے، مجھے یہ ضرورت ہے، مجھے یہ ضرورت ہے، کہ ضروریات زندگی محسوس ہوتی ہے. جی ہاں، کہ راحت کی ضرورت ہے، مثال کے طور پر راحت کی ضرورت ہے. جب راحت کی ضرورت ہے تو راحت کے اسباب کی ضرورت ہے، ورنہ راحت کیسے ملے گی؟ تو راحت ضرورت یہ ہر جاندار کے اندر اس کا احساس ہے. ہر جاندار اپنی راحت چاہتا ہے، اپنی ضرورت پوری کرنا چاہتا ہے. انسان جو ان میں سے تو اس کے ساتھ اس کی راحت لگی ہوئی ہے، اس کی ضرورت لگی ہوئی ہے، لیکن صرف وہ راحت ضرورت کے لیے نہیں پیدا ہوا ہے. اسے رہبری کی ہے کہ میں نے ان کو عبادت کے لیے پیدا کیا. راحت ضرورت کا احساس تو ان میں پہلے سے ہے. آگے جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ میں نے ان کو اپنی عبادت کے لیے، اپنے حکموں کو پورا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. یہ ان کی زندگی کا اصلی کام ہے. اسی کی ان کے اندر صلاحیت بھی اچھی ہے. اسی کی صلاحیت کے جنتوں میں، انسانوں میں دو قسم کی مخلوق ہے. ایک انسان جنات ہے، ایک باقی مخلوق. آسمان، زمین، چاند، ستارے، فرشتے، یہ سب مخلوقات. انسان جنات کے علاوہ باقی جتنی مخلوقات ہیں ان کے لیے الگ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا الگ نظام ہے. وہ کیا نظام ہے؟ کہ ان کے لیے تشکیل کا نظام ہے. تشکیل کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مختلف خدمتوں کے لیے پیدا کیا ہے. انسانوں کو اور جناتوں کے علاوہ مختلف خدمتوں کے لیے ان کو پیدا کیا ہے. وہ اس خدمت پر لگ گئے ہیں، دوسرا کام نہیں کر سکتے. دوسرا کام وہ نہیں کر سکتے، اسی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. اس کو تشکیل کہتے ہیں. ان تمام مخلوقات کو اپنی اپنی خدمتوں کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ یہ خدمتیں کریں گے. آپ کی اس کی خدمت کریں گے کہ آپ کی. اللہ نے کہا کہ میں نے زمین کی تمام مخلوق کو تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے. تمہارے کام آئے گی ہر چیز. کر اللہ کو ناصلہ کے زمین آئے گا. تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو ہم نے کام میں لگایا ہے. تمہارے کام میں لگے ہوئے. یہ تو ایمان اکرام کی بات ہوئی. کیا بات ہوئی؟ ایمان اکرام کی بات ہوئی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کا اکرام کیا. میں نے اولاد آدم کا اکرام کیا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ہم نے اولاد آدم کا اکرام کیا ہے. ہم اس کا اکرام کرتے ہیں. عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے کہ اولاد آدم کے اکرام کی ایک علامت یہ ہے کہ تمام جانور منہ لگا کر کھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ منہ لگائے، مرغی چونچ لگائی، بکری منہ لگائی، بھینس منہ لگائی. ہر مخلوق جھک کر کے منہ لگا کر کھائی. اور زیادہ نہیں چلے وہ منہ لگا رہے بلکہ وہ لقمہ اٹھا کرتا ہے. جس کا منہ نہیں لگے ان کا اکرام کیا ہے.
ان کا اکرام کیا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, ہم نے اولاد آدم کا اکرام کیا ہے. اتنا بڑے ایک علامت اور نشانی ہے. دیکھو تمام مخلوق ہاتھی بھی سوٹ سے پانی دے کر بھی مسئلہ. ہاں ذہنی جو سے ذکر ہوا ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا. ہمارا اکرام ہوا ہے کہ ہمارا منہ نہیں لگے گا, ہمارا منہ جھکے گا, کان دینے کے ضرورت رہا. اور کیا اکرام کیا ہے کہ وہ حملناہم فی البر والبحر, کہ ہم نے ان کو سمندروں میں, خشکیوں میں, سواریوں پر سوار کیا. کوئی دوسرا جانور دوسرے جانور پر سوار نہیں ہوتا. نہیں ہوتا کہ کوئی جانور کے جانور سواری کرتا ہو, ایسا نہیں ہوتا. یہ کرتا ہے کہ دوسرے جانوروں پر یہ سواری کرے گا. اسی لیے سواری کا شرف اور سواری کی عزت تھی. سمندروں میں کشتیوں پر سواری کرتے ہیں, اور خشکیوں میں کہ خشکیوں میں گاڑیوں میں بھی سواری کرے گا, جانوروں پر بھی سواری کرے گا. یہ ہم نے اولاد آدم کا اکرام کیا. اور کیا اکرام کیا ہے کہ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ, ہم نے ان کو رزق دیا ہے پاک چیزوں کا, ناپاک چیزیں نہیں کھلائی. اللہ تعالیٰ ناپاک چیز نہیں کھلاتا, کوئی کبھی چیز نہیں کھلاتا. یہ الگ بات ہے کہ آپ نے اپنے لالچ کی وجہ سے ناپاک روزی کھائے, شراب پیے, رشوت کھائے, یہ اس کا بیان ہے. اللہ نہیں کھلاتا, اللہ نہیں کھلاتا. ہم نے اکرام کیا ہے اور ان کو کھانے پینے کے لیے پاک روزی دی. پانی پاک آتا ہے اوپر, آسمان سے جو پانی آتا ہے وہ بہترین پانی, معمول حیات. ہاں, اس میں زندگی کا سامان ہے تو اس پانی سے زمین سے مخلوق زندہ ہے. ایسا پانی ہے, کوئی روزی کا سامان ہے وہ پانی, خاص پانی کہ ہم لوگ کھانے پینے کے لیے ان کو پاک چیزیں دی گئی. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ, کہ ہم نے ان کو کھانے پینے کے لیے پاک چیزیں دی. تو میں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کا اکرام ہے. مادی اکرام کہتے ہیں. مادی اکرام کا مطلب یہ ہے کہ وہ اکرام جو محسوس ہو. اس کے علاوہ ایک مانوی اکرام بھی کیا ہے ہمارا. وہ یہ کیا ہے کہ ہم کو دین اور ایمان دیا. کیا دیا؟ دین اور ایمان دیا. ایک سب سے اونچا اکرام, دین اور ایمان سے نوازا. یہ بہت اونچا اکرام. اور پھر اس امت کو دین اور ایمان بطور کمال کے دیا, کامل دین دیا, کامل دین دیا. اب کسی اور دین کی ضرورت نہیں. اگر کوئی اور دین لے کر آئے گا اللہ کے دربار میں تو اللہ اسے قبول نہیں کرے گا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ, کہ جو دین اسلام کے بعد کوئی آئے گا اس کو ہرگز قبول نہیں کرے گا, اور وہ آخرت کے ہمیشہ نقصان میں پڑ جائے گا دین نہ ہونے کی وجہ سے. یہ ہمارا اکرام کیا ہے. جی ہاں, کہ پاک روزی دین ہے اور اونچا سے اونچا دین ہم کو عطا فرمایا. یہ بڑا اکرام کیا ہے. یہ کیوں کیا ہے
اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ تقاضے چاہتا ہے، اور وہ تقاضے یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں ہمارے اندر اللہ کی اطاعت پیدا ہو جائے۔ کیا پیدا ہو جائے؟ اللہ کی اطاعت پیدا ہو جائے کہ زندگی اللہ کی اطاعت والی بنے۔ اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جان سے، مال سے، نیت سے، عمل سے، ہر چیز سے اللہ کی تابعداری کرنا، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ اور ہر وقت کرنا، اور ہر حال میں کرنا، ہر وقت کرنا، ہر حال میں کرنا، جان سے، مال سے، اور نیت سے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے اطاعت۔ یہ اصلی کام ہے زندگی کا، کہ زندگیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت پر آ جائیں۔ اطاعت کی کیا خاصیت ہے؟ اطاعت کی کیا خاصیت ہے؟ جیسے بارش ہو جاتی ہے تو بارش کی کیا خاصیت ہے؟ کہ ہر چیز لہلہائے گی، ہاں ہر چیز لہلہائے گی، ہر چیز تازہ ہو جائے گی بارش کے پانی سے، نہیں تو سوکھا پڑے گا۔ اطاعت ہو جائے گی زندگیوں میں، اطاعت ہوگی تو کیا ہوگا؟ اطاعت ہوگی تو اطاعت کی خاصیت یہ ہے کہ اطاعت رحمت کو لاتی ہے، لاتی ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، تاکہ تم پر رحم ہو جائے۔ رحم کا یہی راستہ ہے، رحم کا یہی راستہ ہے کہ زندگیاں اطاعت والی ہو جائے۔ تمام نبیوں کا دنیا میں آنا اسی کے لیے ہے کہ وہ زمین پر جا کر کے اللہ تعالیٰ کے اطاعت کو اس کے مخلوق میں زندہ کرے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ جب کبھی اس وقت بھی ہم نے کوئی رسول اپنا بھیجا ہے اسی ایک ہی کام کے لیے بھیجا ہے، وہ کام یہ ہے کہ وہ زمین والے انسانوں کو اللہ کی اطاعت سکھاوے۔ کیا سکھاوے؟ اللہ کی اطاعت سکھاوے، اللہ کے حکموں کی تابعداری سکھاوے، اپنے زندگی کو پابند بناوے حکموں میں۔ اس کے لیے رسولوں کی بھیجا، اور اطاعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم نازل کیا۔ کیا نازل کیا ہے؟ علم نازل کیا۔ بھائی اطاعت کیسے کرو گے؟ جاہل بن کے، جہالت سے اطاعت کرو گے؟ جہالت سے تو کوئی کام ہوتا ہی نہیں، ہوتا ہے جہالت سے؟ روٹی جہالت سے پکتی ہے کہ روٹی جہالت سے نہیں پکتی، روٹی سیکھنی پڑتی ہے۔ اس لیے اطاعت کو کامل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو علم دیا اور امتوں کو حکم دیا کہ اس کو سیکھو، اس کو سیکھو تاکہ زندگی اطاعت والی بنے۔ بغیر سیکھے ہوئے کیسے اطاعت؟ تو زندگی اطاعت کے لیے بھی ہے اور اطاعت کے لیے دین سیکھنا ضروری ہے۔ صحیح بات یہ کہ اپنا دین سیکھیں، اور اپنا دین سیکھنے میں کیا سیکھیں؟ کہ یقین سیکھیں۔ کیا سیکھیں؟ کہ یقین سیکھیں۔ ہاں، پہلا سبق کہ یقین سیکھو۔ یقین کس پر؟ کہ اللہ پر، اس کی قدرت پر، اس کے فیصلے پر، کہ جو ہوگا اللہ کے فیصلے سے ہوگا، جو ہوگا اللہ کی قدرت سے ہوگا، جو ہوگا اللہ کے چاہنے سے ہوگا۔ اللہ نے چاہیں گے تو نہیں ہوگا۔ پوری کائنات میں اللہ کا امر چلتا ہے۔ کیا چلتا ہے؟ اللہ کا امر چلتا ہے، اللہ کا فیصلہ چلتا ہے، اور کسی کا نہیں چلتا، کسی کا چلتا۔ یہ کہا ہے الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو مخلوق بھی اللہ کی ہے، فیصلہ بھی اللہ کا۔ اللہ کے مخلوق میں وہ ہوگا جو اللہ فیصلہ کرے گا،
رحمت کا فیصلہ کرے گا تو رحمت ہوگی، مصیبت سے فیصلہ کرے گا تو مصیبت ہوگی. اللہ کے مخلوق میں وہ ہوگا جو اللہ فیصلہ کرے. یہ دستور بتایا. کیا بتایا؟ دستور بتایا. کسی سے کچھ نہیں ہوتا تو کس سے ہوتا ہے؟ کہ جس نے پیدا کیا ہے اس سے ہوتا ہے. تو جب اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو بھائی جس کے پاس چابی ہوتی ہے وہ اس کے پاس جانا چاہیے. آپ لوگ جماعت میں جاتے ہیں، مسجد بند ہے، وضو خانہ بند ہے، تو کیا پوچھو گے؟ کیا پوچھو گے؟ چابی کس کے پاس؟ چابی کس کے پاس؟ متوجہ کے پاس ہے، امام کے پاس ہے، قاضی کے پاس ہے، قاضی کے پاس ہے، کس کے پاس؟ متوجہ کیا گئے؟ انہوں نے اپنے ساتھ کوئی نہیں. کس کے پاس؟ یہ خادم کے پاس. سب خادم کے پاس جائیں گے، یہ سیدھا راستہ ہے. جس کے پاس چابی ہے اس کے پاس جاؤ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام پوشیدہ چیزوں کی ساری چابیاں میرے پاس، سارے خزانے میرے پاس. اب کس کی طرف جانا چاہیے؟ بولو. یہ دستور ہے کہ جس کے پاس قبضہ ہے، جس کے پاس چابی ہے اس کے پاس جاؤ. یہی دعوت ہے. کیا ہے؟ یہی دعوت ہے کہ اللہ کی طرف جاؤ. کیوں اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. حیات موت اس کے ہاتھ میں. وہ آخری بات ہے حیات موت. اسے آگے تو کچھ نہیں ہے کہ اس کے پاس ہے کہ اس کی طرف جاؤ. تو اس کی طرف جانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کی طرف جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو راضی کرنے کے لیے جاؤ. یہ اس کی طرف جانے کا مطلب ہوا کہ اللہ کی طرف آؤ، کیونکہ اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، کوئی سپورٹ کی ضرورت ہے. اللہ کی طرف آؤ یعنی اس کو راضی کرنے کے لیے آؤ. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ تو یوں فرمایا بزرگوں نے کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ. کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا. جب ہمارا معاملہ اللہ سے ٹھیک ہو گیا تو پھر ساری مخلوق کے ساتھ ہمارا معاملہ ٹھیک، اور اللہ سے معاملہ بگڑا تو پھر ساری مخلوق سے معاملہ بگڑ جائے گا. ساری مخلوق اللہ کے ساتھ ہے، سمجھے نہیں؟ ہاں. تو اللہ راضی ہو گیا تو کہ اللہ راضی ہوگا تو سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. یہ کہنا ہے، یہ اطاعت کی خاصیت ہے. جب اللہ راضی ہو گیا اطاعت سے تو سارے حالات بن جائیں گے، اور ناراض ہوا تو کہ سارے حالات بگڑ جائیں گے. اللہ نے حالات کو اپنے قبضے میں رکھا ہے اور اسباب کو بندوں کے ہاتھ میں دیا ہے. تجارت آپ کے ہاتھ میں ہے، تجارت کا نفع نقصان کے ہاتھ میں ہے تو اللہ کا. دوا آپ کے ہاتھ میں ہے اور دوا سے نفع ہوگا نقصان ہوگا وہ کس کے ہاتھ میں ہے تو اللہ کا. یہ ترتیب ہے کہ اسباب آپ کے ہاتھ میں دیے اور اسباب سے بننا نہ بننا ہے کس کے ہاتھ میں ہے اللہ. اس لیے کہا کہ اسباب میں لگو، اسباب کا استعمال کرو، وہ تمہارے گزارے کے لیے پیدا کیے ہیں. اسباب گزارے کے لیے پیدا کیے، بنا کہیں سفر گزارے کے لیے. گزارے کے لیے اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں آدمی رہے گا نہیں، گزر جائے گا.
حاکم حکومت میں سے گزر گیا، تاجر تجارت میں سے گزرے گا، مزدور مزدوری میں سے گزرے گا، تو گزارے کے اسباب میں الگ الگ. یہ تمہارے گزارے کے لیے ہے، کیونکہ تمہیں یہاں سے گزرنا ہے. گزارے کے اسباب دیے اور گزارے کے اسباب دے کر یوں کہا کہ گزارے کے اسباب پر اعتماد مت کرو، کامیابی کے اسباب بھی لو. کیا لو؟ کامیابی کے اسباب لو. جس طرح گزارے کے اسباب لیتے ہو، کامیابی کے اسباب بھی لو. یہ کامیابی کے اسباب کیا ہیں؟ یہ کامیابی کے اسباب اللہ تعالیٰ کے حکم ہے. اللہ نے کامیابی حکموں میں رکھی ہے، اسباب میں گزارا رکھا ہے. وہ بھی اللہ چاہے گا تو گزارا ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا. مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا کا ہر سبب دو رخا ہے. دو رخ ہے، جیسے دو مانی بندوق ہوتی، دو رخ ہے. ایک رخ میں نفع بھی ہے، ایک رخ میں نقصان بھی. مال میں نفع بھی ہے، مال میں نقصان بھی. ہر سبب میں یہ دو رخ ہے. کبھی اس سبب کی وجہ سے نفع ہو جاتا ہے، کبھی اس سبب کی وجہ سے نقصان ہو جاتا ہے. کیوں کہ وہ ہر سبب پابند ہے نفع دینے میں، نقصان دینے میں. اس لیے اس کو اختیار نہیں ہے، بلکہ اس کے دو رخ ہے. جو رخ اللہ چاہے گا وہ ہوگا، جو رخ اللہ چاہے گا وہ ہوگا. اس لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے کہ اصل مسئلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کہ اپنا رجوع اللہ کی طرف کرو تاکہ اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے. کہ اللہ ساتھ ہو جائے تو پھر کافی. علیہ اللہ کافی نافلہ، کیا اللہ بننے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کہ کیوں نہیں؟ وہی کافی ہے. تو دنیا کے اسباب میں اللہ کو ساتھ رکھ کر چلنے کی دعوت دی ہے. دنیا کے اسباب چھوڑنے کو نہیں کہا، اس کو چھوڑو. انہیں وہ تو ہمارے لیے پیدا ہوئے ہیں، سارے اسباب بجانے ہمارے لیے پیدا ہے. حضور نے فرمایا، میں نہیں کہتا، آپ نے فرمایا ان دنیا خود خلق، اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا. ہر چیز ہمارے لیے پیدا ہوئی ہے، پر کیسے چھوڑیں؟ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ دنیا تمہارے لیے پیدا ہوئی ہے اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے اور دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے. تو پھر کیا کرنا چاہیے کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. یہ دعوت وقت فیما آتاک اللہ دار الآخرہ. تجھ کو اللہ نے جو دنیا دی ہے، دنیا کی جو طاقتیں دی ہے، اس سے تو اپنے آخرت بنا لے اور اپنا حصہ مت بھول جا. اپنا حصہ مت بھول جا، اپنی آخرت بنا لے، اپنا حصہ مت بھول. یہ ہم کو ہدایت ہے کہ دنیا سے آخرت بناؤ. جیسے زمین سے پیداوار لیتے ہو، تجارت سے نفع لیتے ہو، ایسے دنیا سے آخرت بناؤ. یہ دعوت ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. اپنی دنیا سے آخرت بنانے کے لیے میرے دوستوں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے احکام دیے. کیا دیا ہے؟ اپنے احکام دیے. ہمارے حکموں کے ساتھ زندگی گزارو. مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے دین میں ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل. اس بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہر شعبے کے مسائل ہیں، ہر شعبے کے فضائل ہیں. کیونکہ اللہ نے دنیا کو ہمارے لیے پیدا کیا، ہاں، وہ ہم کو آخرت کے لیے پیدا کیا. تو دنیا کے جتنے شعبے ہیں، تجارت کا شعبہ، زمینداری کا شعبہ، مزدوری کا شعبہ، حکومتوں کو اقتدار کا شعبہ، یہ 4 شعبے دنیا میں چلتے ہیں. دنیا میں یہ 4 شعبے چلتے ہیں. اس کا دنیا کا نظام ہے کہ حاکموں کا حکومت ہے، تاجروں کا تجارت، مزدوروں کا مزدوری، زمینداروں کے پاس زمینداری.
یہ شعبے ہیں. تو فرمایا کہ ہر شعبے کے فضائل ہیں اور ہر شعبے کے مسائل، یعنی ہم کو ان شعبوں کے لیے دین دیا ہے. یہ مطلب کہ اس میں فضائل بھی ہیں کہ تم یہ کرو گے تو مزہ یہ دے گا، یہ کرو گے تو یہ دے گا، یہ کرو گے تو یہ دے گا. اس کو فضائل کہتے ہیں کہ مزدوری کرے، کہ مزدوری کے فضائل ہیں. مزدوری کے جیسے نماز کے فضائل ہیں، فضائل نماز، فضائل نماز اور مزدوری کے فضائل ہیں. مسلمان ہے، مزدوری کرتا ہے تو مزدوری کے فضائل. ایک تو مزدوری کی ضرورت، وہ تو سب کو معلوم ہے کہ مزدوری کی ضرورت پیٹ سے رہتی ہے. مزدوری کے فضائل حدیثوں میں ہے کہ جب مزدور اپنی مزدوری سے مزدور کر کے شام کو تھک کر کے چور ہو جاتا ہے تو شام کو ہی اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے. مثلا لم بعمل یده امسا مغفورا له، کہ جو اپنی محنت مزدوری سے شام کو تھک کر کے چور ہو گیا تو شام کو ہی اس کی مغفرت ہو جائے گی. جیسے آپ ذکر کے ہلکے میں سے اٹھیں گے تو فرشتے کہیں گے اٹھو تمہاری مغفرت ہو گئی. پتہ وہ تو ذکر کے ہلکے میں ہوگا نہیں، ان کو تو مزدوری کرنی ہے. تو اس کو اس کی مزدوری کے فضائل بتائیں. ایسے ہر شعبے کے فضائل، تجارت کے فضائل، زمینداری کے فضائل، حکومتوں کے اقتدار کے فضائل، کیونکہ ہم کو پورا دین دیا ہے. کیا دیا ہے؟ ہر شعبے کا دین دیا ہے کہ ہر شعبے میں رہو اور دین کے ساتھ رہو. یہ دعوت ہے کہ ہر شعبے میں رہو اور ہر شعبے میں کس کے ساتھ رہو؟ دین کے ساتھ رہو. تو دین کے ساتھ رہو گے تو تم کو فضائل بھی ملیں گے اور شعبے کا نفع تو ہے. اس لیے فرماتے تھے کہ ہمارے ہاں ہر شعبے کے فضائل ہیں اور ہر شعبے کے مسائل ہیں. لیکن مشکل یہ ہو گئی کہ دین سیکھتے نہیں، دین سیکھتے نہیں. اس لیے ہمارے شعبے جو ہیں دین سے کورے ہیں، دین سے کورے ہیں. کیونکہ دنیا والوں کو دیکھ کر وہ کام کر رہے ہیں، وہ بھی تجارت کرتے ہیں، ہم بھی تجارت کرتے ہیں، وہ بھی مزدوری کرتے ہیں، ہم بھی مزدوری کرتے ہیں. اس لیے میرے دوستوں ہم کو اللہ نے دین دیا، ان تمام شعبوں میں ہم دین کے ساتھ چلیں. تاجر تجارت میں، زمیندار زمینداری میں، مزدور مزدوری میں، حاکم حکومت میں، پھر اس کے لیے دنیا اور آخرت کے خیال ہے. جسے فرماتے تھے ہمارے ہاں ہر شعبے کے فضائل ہیں اور ہر شعبے کے مسائل ہیں. مسائل کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کرنے کے طریقے دیے گئے، نماز کرنے کے طریقے دیے، رکوع ایسا ہوگا، سجدہ ایسا ہوگا، قاعدہ ایسا ہوگا، طریقے. تو ہم کو میرے دوستوں فضائل بھی دیے ہیں، مسائل بھی دیے ہیں. فضائل اس لیے کہ عمل کرنے کا شوق پیدا کرتا ہے. تم کو یہ اللہ یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے. اور سب کہیں گے کہ جب اس کا طریقہ صحیح ہوگا تب دیں. غلط طریقے پر غلط طریقے پر نہیں ملتا. جیسے چھوٹے پیسوں سے کاروبار ہوتا ہے، چھوٹے پیسوں سے کاروبار نہیں ہوتا، چھوٹے پیسے نہیں کرتے کام کے لیے. ایسے ہی بغیر طریقے کے کہ بغیر طریقے کے فضائل بننے سے. اس لیے ہم کو فضائل بھی دیے ہیں اور کام کے طریقے بھی دیے ہیں. اسی کا نام علم و ذکر ہے. کیا ہے اس کا نام؟ ہاں، ہماری دعوت میں علم و ذکر ہے کہ اس کے فضائل بھی جانو، اس کے مسائل بھی جانو اور پھر کام کرو. یہ کام کرو کہ مجھے اللہ پر یہ دینے والا ہے، میری مزدوری پر یہ دینے والا ہے، میری تجارت پر یہ دینے والا ہے، میری زمینداری پر یہ دینے.
ابن عباس فرماتے تھے کہ کھڑی کھیتی سستی پڑتی ہے، گنا کھڑا ہے، کپاس کھڑی ہے، کھڑی کھیتی سستی پڑتی ہے اور اس کا ثواب کھیتی والے کو ملتا ہے. رائی ہے کہ کھڑی کھیتی سستی پڑے گی، گنا کی کھیتی ہو، گندم کی کھیتی ہو، کپاس کی کھیتی ہو، بات مقصود ہوتی ہے. جب وہ محنت صحیح ہوگی تو وہ منفعت اور نفع آئے گا. محنت غلط ہوگی تو نہیں. اس لیے محنت درجے میں تو پہلے ہے وہ کہ پہلے محنت پھر اس کا نفع. اس لیے محنت کی دعوت دیتے ہیں. ورنہ محنت مقصد نہیں ہے، اس کا نفع مقصد ہے. ہاں محنت کا صحیح ہونا ضروری ہے کہ جب وہ محنت صحیح ہوگی تو اس کا نفع آئے گا. اس سے اللہ دین کی محنت کی دعوت ہے کہ محنت کرو تاکہ دین سیکھ لو اور صحیح سیکھو. صحیح دین سیکھ کر کیا کرنا ہے کہ صحیح دین سیکھ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہے. وہ اصل دین ہے. اصل دین کیا ہے؟ اصل دین یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نصیب ہو جائے. تمام باتوں کا آخری ہے. صاحب سے پوچھا کہ اس دعوت کا کیا مقصد ہے؟ کہ ہماری اس دعوت کا مقصد جمیع ما جاء بہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ ساری باتوں کا اتباع ہم سے ہو جائے. یہ ہمارے کام کا مقصد ہے. تو یہ محنت ہماری وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے لیے ہے کہ ہماری زندگی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا اتباع جائے. ایمان یقین میں، عبادت میں، اخلاق میں، کھانے پینے میں، لین دین میں، پہننے اوڑھنے میں، سب چیزوں میں. کیونکہ مذہب میں اتباع اصل ہے. مذہب میں اتباع اصل ہے. رسول کو بھی اتباع کا حکم کہ نبی جو وحی آپ پر آ گئے آپ اس کا اتباع کریں. اصل زندگی اتباع ہے. وہ اس دعوت کا مقصد ہے. نہیں کہ بھائی دعوت محنت میں چل رہے ہیں کہ محنت نے کیا اثر کیا؟ تو محنت نے یہ اثر کیا کہ ہماری زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے. آپ والی زندگی آئی. یہ حکم ایسا تھا. جتنی اجتماعی محنتیں ہوتی ہیں وہ انفرادیت کو شریک بھی کرتی ہیں اور کبھی بھی کرتی ہیں. جتنی اجتماعی محنت ہوتی ہے وہ انفرادیت کو شہید بھی کرتی ہے، کبھی بھی کرتی ہے. جی ہاں، لیکن ہم اجتماعی محنت کریں گے تاکہ ہماری انفرادی زندگی صحیح ہو جائے گا اور کبھی ہو جائے. صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس صحیح دین آ گئے، علم و فکر کے ذریعے صحیح دین آ گئے، اور کبھی کہ ہم اس کے پابند بن جائیں. کیا بن جائیں؟ ہم اس کے پابند بن جائیں. جتنی اجتماعیت ہوتی ہے دنیا میں وہ انفرادیت کو کوشنے کے لیے اور پکا کرنے کے لیے ہوتی ہے. ایک جماعت بنا کر پڑھاتے ہیں، ایک کلاس بنا کر پڑھاتے ہیں، اکیلے نہیں پڑھتے. کیوں؟ تاکہ اس کلاس کا جماعت کا تمام سارا ہر ایک بچہ اپنے میں سیکھنے کبھی ہو جائے. ایسے جماعت بنا کر دین کا کام کرنا ہوتا ہے. ہر مسلمان اپنے دین میں کبھی ہو جائے، مضبوط ہو جائے. یہ مقصد ہے کہ اپنی دین داری میں وہ مضبوط ہو جائے. اس لیے دوستوں ہماری ذمہ داریاں یہ ہوتی ہیں کہ عموم میں ہم اپنے دین کے مددگار بنیں. یہ حکم سب کو ہے کہ اپنے دین کے مددگار رہو. یا ایھا الذین آمنوا قولوا انصار اللہ، اے ایمان والو اپنے دین کے مددگار رہو. کہ جب تم سے دین کی مدد کا تقاضا کیا جائے تو تم اس کے لیے تیار ہو. اپنے دین کے مددگار بنو، اپنے دین کے مددگار رہو. یہ ہماری ذمہ ہے.
جب نبی آتا تھا تو وہ لوگوں کو اسی کی دعوت دیتا تھا کہ میرا ساتھ دو، میری تابعداری کرو، میری اطاعت کرو، میرا ساتھ دو، میرے جیسا عمل بناؤ اور اس کو میرے کام میں میرا ساتھ دو، اس کو نصرت کہتے ہیں۔ تو ہماری زندگی کا ایک کام یہ ہے کہ ہم اپنے دین کے مددگار بنیں۔ کیا بنے؟ تاکہ دین کو پانی ملے۔ جیسے زمین کو پانی ملے تو زمین اپنے خیرات نکالے گی، زعفران کی زمین زعفران نکالے گی، جو کی زمین جو نکالے گی، ادنا اعلیٰ پانی پر موقوف ہے، پانی نہیں ہے تو نہ ادنا نہ اعلیٰ۔ جی ہاں، اور پانی پڑا تو زعفران کی زمین زعفران لگے گی، ادرک کی زمین ادرک لگے گی، جو کی زمین جو کی لگے گی۔ نصرت دین کی نصرت کرنا ایسا ہے جیسے پانی دینا۔ ہاں، ہر زمیندار اپنی زمین کو پانی دیتا ہے، اسے کیسے دے گا؟ اگر آسمان کا پانی نہیں ہے تو پانی دے گا، بورنگ کرے گا، کچھ بھی کرے گا، پانی کے بغیر نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لایا ہے، آپ جو دین لے کر آئے ہیں وہ دین ایسا ہے جیسے پانی۔ آپ نے فرمایا کہ مثل ما بعثنی اللہ من العلم والہدی کمثل غیث، جو علم و ہدایت لے کر پروردگار نے مجھے بھیجا ہے اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے پانی، کہ پانی کے بغیر روئے زمین کی کوئی چیز زندہ نہیں ہو سکتی، ہو سکتی کوئی چیز نہیں، سب کی حیات پانی پر ہے۔ ایسے ہی تمام طبقے انسانوں کے، مزدور ہو، تاجر ہو، زمیندار ہو، ہزار ہو، کہ ان سب کی زندگیوں کی شہید ہونا اور اس کا کامیاب ہونے کا دار و مدار کہ میری دعوت پر، میرے علم پر تو میں لے کر آیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ پانی کی طرح انسانی زندگی، حیوانی زندگی یا نباتات کی زندگی، سب کو پانی کی ضرورت۔ ایسے ہی انسانوں کے تمام طبقوں کے لیے کامیابی کے لیے کہ آپ کا یہ دین ہے، اسے ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں، تاکہ ہر شعبے والا اپنے شعبے کے فضائل جانے کہ مجھ کو تجارت سے اللہ کیا دے گا، مجھ کو زمینداری سے اللہ کیا دے گا، مجھ کو مزدوری سے اللہ کیا دے گا، یہ جانے اور پھر اس کے مسائل یعنی اس کے طریقے سیکھیں اور اس میں لگے تاکہ اس کو اس کی فضیلتیں ملیں۔ اس سے مسلمان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ برکتیں بھی دیتے ہیں، آخرت میں بدلہ بھی دیتے ہیں۔ دو انعام، اس کو اللہ دنیا میں برکتیں دے گا جس شعبے میں ہوگا، مزدور ہے تو اس کی مزدوری میں برکت ہوگی، تاجر ہے تو اس کی تجارت میں برکت ہوگی، اس کو دنیا میں برکتیں دے گا، آخرت میں بدلہ دے گا۔ کیوں کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو رعایت کی۔ ایسا نہیں کہ حکموں پر چلنے کے مجھے نقصان ہوگا، کہنا برکت ہوگی۔ کیا ہوگی؟ جب وہ صحیح لگائے گا تو ضرور برکت ہوگی۔ وہ برکت کے لیے، مدد کے لیے ہی دین دیا ہے، ورنہ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ تو ہماری مدد کے لیے، ہماری برکتوں کے لیے ہم کو دین دیا ہے کہ دین کے ذریعے سے تو ہمیں مدد بھی ملے گی، دین کے ذریعے تو ہمیں برکت بھی ملے گی۔ برکت کا اثر یہ ہوگا کہ جب برکت ہوگی تو تمہاری زندگی کی ضرورتوں میں سہولت ہو جائے گی، مشاکل اور مشکلات ختم ہو جائے گی، کیوں برکت ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ کہ برکت ہو گئی، مشکلات ختم ہو گئی۔ ہاں، زندگی مشکلات سے پاک ہو جاتی ہے، زندگی مشکلات سے پاک ہو جاتی ہے حکموں کی وجہ سے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، کہ جو لوگ ایمان لا کر اور نیک اعمال کی رعایت کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اللہ فرماتے ہیں ہم دنیا میں ان کو جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے۔ وہ پریشانیوں سے پاک ہوگی، وہ الجھنوں سے پاک ہوگی، وہ دشمنیوں سے پاک ہوگی، تمام چیزیں جو انسان پسند نہیں کرتا اس سے پاک ہوگی۔ یہ کہا کہ ہم ان کو جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے، اور جو آخرت کا بدلہ ہے وہ الگ ہے۔ آخرت میں جو بدلہ ملے گا ان کو ایک سبحان اللہ اور پہاڑ سے برابر ہے۔ ایک سبحان اللہ کا مت کتنا بدلا جو اور پہاڑ سے، ہاں وہ الگ ہے۔ یہ دنیا میں جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے، صرف یہ بشارتیں ہیں، یہ فضائل ہیں
تاکہ زندگی آدمی نا امید ہو کر نہ چھوڑے دین میں، بلکہ امیدوار رہے اللہ تعالیٰ سے اور کام کرے، کیونکہ اللہ اس کو جب اس سے محنت چاہیے ہوگی اور جتنی حد اللہ چاہتا ہے اس حد پر اسے محنت پہنچے گی تو اللہ یہ فضائل کا دروازہ کھول دے گا۔ جسے سے اپنا کام پورا کرو، کیا کہا؟ اپنا کام پورا کرو تاکہ اس کا نتیجہ آئے۔ کوئی چیز ناقص ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ نہیں آتا ہے، ادھوری چیز کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ اپنا کام پورا کرو، خود کرو بشر نہ اپنے دین میں پورے داخل ہو جاؤ، تاکہ ہر شعبے کی دینداری مسلمانوں میں آ جائے۔ یہ ہمارا کام ہے، تاکہ اس کے فضائل بھی ملے اور اس کے مسائل پر عمل بھی ہو جائے۔ تو پھر ہمارے اندر یہ جہالت ختم ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ جہالت یعنی حقوق کو نہ جاننا۔ جاہل اس کو کہتے ہیں جو حقوق نہ جاننا، اس کو جاہل کہتے ہیں دین میں، کہ اس کو حقوق کی خبر نہیں ہے۔ تو ہر کام کے حقوق اور ہر کام کے ہم کو طریقے دیے ہیں، اس کام کے ذریعے سے وہ چیز ہماری زندگی میں آئے، یہ زندگی پاک ہو جائے گی، یہ زندگی پاک ہو جائے گی۔ جی ہاں، اعمال بھی صاف ہو جائیں گے، لگے رہیں گے تو اخلاص کیا آتا رہے گا۔ اخلاص ہوتا نہیں پہلے دن، جیسے پہلے دن پھل میٹھا نہیں ہوتا، بلکہ وہ پھل لٹکتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ میٹھا ہو جاتا ہے، ہوتا ہے ہم لٹکتا رہتا ہے، تو وقت آتا ہے تو پیلا ہوگا، خوشبودار ہوگا، میٹھا ہوگا، اور کٹ کر کے دیے جائے تو پھر کوڑے میں جائے گا، صاف کرنے والا کہنے دے گا۔ ہاں، ایسے جو اپنے کام سے کرے گا اس کی زندگی برباد ہو جائے گی، جو کام پر رہے گا اس کی زندگی بن جائے گی۔ فائدے کی بات ہے، فائدے کی بات ہے، اس لیے کہا کہ اپنے دین میں پورے رہو، اپنے دین پر کام رہو، استقامت کے ساتھ رہو، استقامت کے ساتھ رہو، پابندی کے ساتھ رہو، نصرت کے ساتھ رہو۔ یہ ہماری ذمہ داریاں بتائیں، وہی اس کام کی غرض ہے کہ اس کے ذریعے سے ہماری زندگی استقامت والی بنے، پابند والی بنے، علم و ذکر والی بنے، کہ ہر کام کا علم بھی ہے، اس کے بدل بھی ہے، اس کا طریقہ بھی ہے۔ ہم کو تو ناخن کاٹنے کا بھی طریقہ بتایا ہے، بس کاٹنے کا بھی طریقہ بتایا۔ ہاں، تو ہم طریقے والے ہیں، رواج والے نہیں ہیں، فیشن والے نہیں ہیں، ہم طریقے والے ہیں۔ اسلام طریقوں کا نام ہے، جہاں نبوت طریقوں کی دعوت دیتی ہے، یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے، وہی علم و ذکر ہے کہ ہر کام کا طریقہ، ہر کام کی فضیلت، ہر کام کا طریقہ، ہر کام کی فضیلت، یہ شوق سے آدمی عمل کرے گا، کیوں؟ تو اس کو فضیلت حاصل ہوگی طریقہ ہونے کی وجہ سے، تو پھر دین شوق سے کرے گا، یہاں تک کہ یہ شوق اتنا بڑھے گا کہ موت کا شوق ہو جائے گا، صحابہ کو موت کا شوق ہے۔ ہاں، کہ مرنا ہے اللہ کے راستے میں، مرنا ہے اللہ کے کام میں۔ جی ہاں، اس لیے وہ کسی بات سے ڈرتے نہیں کہ موت تو اللہ کو راضی کر کے رہے گی، پھر سب کچھ ہے۔ اس زندگی سمجھ جاتی ہے تو یہاں تک آدمی ترقی کرتا ہے کہ ہمارا آدمی مر گیا اللہ کے راستے میں، کہ کامیاب ہو گیا، مارا گیا اللہ کے راستے میں، کہ شہید ہو گیا۔ جی ہاں، مسلمان تو نامراد ہوتا ہی نہیں، کوئی مارے تو کوئی مارے تو۔ جی ہاں، دونوں آئے تو کہ اللہ کے راستے میں مر گیا تو ہو گیا کامیاب، اللہ کے راستے میں مارا گیا تو ہو گیا کامیاب۔ ہاں، کیوں؟ راستہ اللہ کا ہے، یہی کامیابی ہے، دوسرا کامیابی کا راستہ نہیں ہے۔ تو حیات بھی اچھی ہے، موت بھی اچھی ہے، اسی حضور نے فرمایا میں دنیا آخرت کے بلائے لے کر آیا ہوں، تیری بات مانو سلامت رہو۔ تو ہم کو بات ماننی ہے، کیا کرنی ہے؟ بات ماننی ہے، زندگی طریقوں پر لانی ہے، زندگی طریقوں پر لانے کا۔ ہاں، وہ اصل ہے کہ ہماری زندگی طریقوں پر آئے۔ ہم کو تو ہر چیز کا طریقہ، جوتا پہننے کا طریقہ، جوتا اتارنے کا طریقہ، جوتا پکڑنے کا طریقہ، حد ہو گئی کہ جوتا پکڑو بائیں ہاتھ سے، جی ہاں، پہنو سیدھے پاؤں سے ہوتا ہے۔ ہم تو طریقے والے ہیں، ہم کو جہالت کا نہیں چھوڑا کہ کہتا تھا وہ کر لو جانور کی طرح سے نا، ہم طریقوں والے ہیں، یہ نعمت ہے۔ اس لیے اس محنت کا مقصد ہے کہ زندگی طریقوں پر آ گئی، زندگی
طریقوں پر آ رہے ہیں. جی ہاں یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے اور نعمت کا اثر ہونا چاہیے. ایک نعمت آئی تو کیا اثر ہوا؟ ہم پر اللہ نے یہ کام دیا ہے، اس کا کیا اثر ہے؟ کہ اس کا اثر یہ ہے کہ ہم حضور کی تابعداری لگے ہوئے بن جائیں. یہ اس کا اثر ہے. اس نعمت سے کیا ملا کہ ہم کو اپنے نبی کی تابعداری ملی، اپنے نبی کا اتباع ملا کہ وہ اثر ہے، وہ اثر ہے. کیونکہ جو آپ کے طریقے پر جو کام ہوگا وہ اللہ کے یہاں قبول ہوگا، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. جی ہاں، اس لیے میرے بچوں دین کا تعلق سیکھنے سکھانے سے اسے ہے کہ کو سیکھو، سکھاؤ، پوچھو، یاد کرو، تاکہ زندگی کی کمی دور ہو جائے اور ذمہ داری پوری ہو جائے. یہ کوئی 4 مہینے 6 مہینے کی باتیں نہیں ہیں، وہ تو مشق کرنے کے لیے ہے، مزاج بنانے کے لیے ہے. پتا نہیں مزاج بنانے کے لیے، جانور کا مزاج بنانے کے لیے جانور سے محنت کراتے ہیں، پھر ان کا مزاج بن گیا، پھر وہ تابع ہے ساری عمر. تو آدمی کا مزاج بنے. کیا مزاج بنے؟ کہ ایمانی مزاج بنے. کیا مزاج بنے؟ کہ ہمارا مزاج ایمانی بنے. ایک مزاج ایمانی ہوتا ہے، ایک مزاج شیطانی ہوتا ہے، ایک مزاج حیوانی ہوتا ہے. حیوانی مزاج نہیں چاہیے، کھانا پینا دوڑنا یہ حیوان کی عادت ہے. شیطان کا مزاج تو خود بھی بگڑے دوسرے کو بگاڑے، یہ شیطانی مزاج. ان دونوں مزاجوں میں سے نکل کر ایمانی مزاج آ گیا. ایمانی مزاج کیا کہ اللہ کی بات کو سامنے رکھ کر چلو، رسول کے طریقوں کو سامنے رکھ کر چلو، ایمانی مزاج. یہ اصلی ہے، اسی کی تعلیم ہے، اسی کی دعوت ہے، اسی کی محنت. ہمارا یہ مزاج ہے ایمانی مزاج. ایمانی مزاج کو ایمان دیا تو ایمانی مزاج بن تاکہ زندگی میں احساس وجود میں آ جائے، حکم کا پورا ہونا وجود میں آ جائے. اس کے لیے کام تو اس کے لیے تیاریاں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. ہاں، اور صحیح سمجھ کے بعد پھر اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنی محنت ہوگی اتنا نفع ہوگا. جتنی محنت ہو، ہر محنت نبی کے لیے ہے کہ جتنی صحیح محنت ہوگی ایمان کے ساتھ، عبادت کے ساتھ،